السلام علیکم، اردو ڈیزائنر کی کلاس 3 میں خوش آمدید۔ کل جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا آن لائن ٹیمپلیٹس کے حوالے سے اور مائی ٹیمپلیٹس کے حوالے سے۔ تو آن لائن ٹیمپلیٹس میں ہم آج کی کلاس میں جو کل پڑھا تھا اس کے متعلق تھوڑا سا ریویژن لیتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ آپ آن لائن ٹیمپلیٹس میں ٹیمپلیٹس کو کیسے سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کوئی بھی لفظ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹیگز کے ذریعے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اردو اور انگلش دونوں میں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی ٹیمپلیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ اینڈ ایڈٹ پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی ٹیمپلیٹس جو ہے وہ پریمیم ہے، اگر آپ پریمیم ممبر ہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو پریمیم سیکشن میں وہ ٹیمپلیٹ سارے مل جائیں گے جو پریمیم ٹیمپلیٹس ہیں، جو آپ اگر پریمیم ممبر ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس طرح۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مائی ٹیمپلیٹ کا سیکشن۔ مائی ٹیمپلیٹس میں ہم نے پرائیویٹ سپیس کا پڑھا تھا کہ پرائیویٹ سپیس کیا ہے اور ہم اپنے ڈیزائن کو آن لائن کس طرح سیو کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اگر آپ نے کسی اردو ڈیزائنر کے آن لائن سیکشن میں کوئی بھی ٹیمپلیٹ ایڈ کرنا ہے تو کس طرح ایڈ کریں گے، اگر اپنے لیے سیو کرنا ہے علیحدہ سے پرائیویٹ میں جو کسی کو نظر نہ آئے تو کس طرح سیو کرنا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے تو یہاں سے آپ اگر پرائیویٹ پہ کر لیتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے پاس سیو ہوں گی۔ اگر آن لائن پہ کر لیتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہے آپ کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ دیکھ سکیں گے، جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے یوزرز ہیں۔ پرائیویٹ سپیس میں آپ اپنے ٹیمپلیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو آپ کے پاس سیو ہوتی ہیں وہ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا موبائل آپ سے گم ہو گئے تو پھر بھی آپ اپنے ٹیمپلیٹس کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے یہی پڑھا تھا۔ آج جو ہے وہ ہم نیو ڈیزائن کے حوالے سے نیو ڈیزائن کا جو سیکشن ہے اس کو ایکسپلین کریں گے اور ایڈیٹر کو ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح ہم ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں۔ نیو ڈیزائن پہ کلک کرنے سے پہلے، ایڈیٹر کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ گرافک ڈیزائننگ کیا چیز ہے اور کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو گرافک ڈیزائننگ ایک آرٹ ہے جس کے ذریعے آپ جو کہ فونٹس، جو کہ ٹیکسٹ، امیجز اور شیپس کو بنا کر آپ کوئی ویژول پیغام دینا چاہیں، اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کیونکہ آج کل جدید دور ہے اور سب کو اس کا علم ہونا چاہیے اور یہاں ہر جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیو ڈیزائن میں کیا ہے۔ نیو ڈیزائن پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے جو سائزز ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ نے کوئی بھی سائز لینا ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ کسٹم سائز اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ کسٹم سائز بھی یہاں سے نکال کے لگا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اگر اردو میں یوٹیوب کا جو تھمبنیل ہے وہ بنانا ہے تو اس طرح یہ سائز آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے متعلق اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سائز ہے اس کے متعلق ہے۔ ہم کوئی اسکوائر سائز لے لیتے ہیں اپنے لیے۔ یہاں سے ہمارے پاس جو مینو ہے وہ ہے ایڈ نیو کا۔ ایڈ نیو کا جو مینو ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے گیلری پکچر کا۔ تو گیلری پکچر پہ اگر ہم کلک کر لیتے ہیں تو آپ گیلری سے کوئی بھی پکچر اٹھا سکتے ہیں۔ اگر فون میں آپ کے پاس کوئی پکچر پڑی ہوئی تو آپ اردو ڈیزائنر کو ملانے کے لیے گیلری پیک کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے آن لائن پکچر کا۔ آن لائن پکچر کا جو آپشن ہے اس پر اگر آپ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کو مختلف بیک گراؤنڈز اور امیجز آن لائن جو انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ اس کو آپ نکال سکتے ہیں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کسی بھی چیز کو انگلش میں سرچ کر کے نکال سکتے ہیں۔ اردو میں آپ سرچ کر کے نکالیں گے تو یہاں سے وہ نہیں نکلے گا۔ تو یہاں سے آپ مختلف ٹیگز کو استعمال کرتے ہوئے بھی کوئی بھی امیج نکال سکتے ہیں۔ اس طرح ہم کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔
آپ یہاں سے زبردست قسم کے بیک گراؤنڈ نکال کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. کین ریکارڈ دس. میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا، ابھی اسٹارٹ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میں جو رہ گیا ہے وہ میں دوبارہ ریکارڈ میں شامل کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، تو ایڈ نیو میں جا کے ہم جو دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے تیسرا، وہ ہے اریز بی جی. اریز بی جی کا جو آپشن ہے وہ صرف اور صرف پریمیم یوزرز یوز کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ پریمیم یوزر ہیں، اس ایپ کو اپنے اس ایپ کے کچھ پیکیجز ہیں وہ آپ نے خرید لیے ہیں، تو آپ کو یہ جو سہولت ہے یہ میسر ہوگی. یہ کیا کرتا ہے، یہ آپشن جو ہے آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پکچر ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس سے وہ بیک گراؤنڈ یہ ریموو کر لیتا ہے خود کار طریقے سے. جس طرح ہم ایک پکچر سرچ کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں، تو یہ ایک امیج ہے، اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، سوری. اس کو میں فی الحال گیلری میں سیو کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اریز بی جی کا آپشن اب یوز کرتے ہیں. اریز بی جی کا آپشن میں نے یوز کرنا ہے، اس کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہٹانا ہے. تو اریز بی جی پر کلک کرتا ہوں میں. یہ کچھ ٹائم لے گا کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہے اور لوڈنگ میں کچھ ٹائم اس کا الگوریتم لیتی ہیں. تو یہاں سے اس طرح آپ کے پاس ایک مینیو اوپن ہو جائے گی، اس طرح کی لے آؤٹ اوپن ہوگی، اور یہاں سے آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے. گیلری سے میں نے وہ پکچر اٹھانی ہے، یہ پکچر میں نے لینی ہے. کوئی بھی آپ پکچر لے سکتے ہیں، آپ کے گیلری فون میں ہے تو وہ یہاں پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد خودکار طریقے سے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے. یہ کچھ ٹائم لیتی ہیں، اس کے بعد خود جی ہو گیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ دیکھیں، جو ہمارے پاس پہلے امیج پڑا ہوا تھا وہ کچھ یوں تھا. اور یہاں جو میں نے اریز کیا اس کا بیک گراؤنڈ وہ کچھ یوں ہے. تو آٹومیٹک طریقے سے یہ بیک گراؤنڈ کو ریز کر لیتی ہیں. یہ آپشن ہم اس لیے یوز کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو چوتھا آپشن ہے ایڈ ٹیکسٹ کا ہے. یہاں سے ہم کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے جو ڈیزائن ہے اس میں. یہاں سے ہم ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں، یہاں ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں. یہاں سے آپ جو بھی لکھیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے اس میں جو اردو کی بورڈ اپنا ہے تو آپ اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے تو یہ یوز کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس طرح بھی بغیر اپنے کی بورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس طرح رومن ٹو اردو بھی اس میں ایک آپشن ہے، آپ یہاں پر لکھیں انگلش میں تو وہ خودکار طریقے سے اردو میں کنورٹ جی ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رومن ٹیکسٹ بھی یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ شاعری کا بھی ہے یہاں پر، اگر آپ شاعری پوئٹ ہیں یا آپ کو شاعری پسند ہے تو شاعری میں جا کے آپ ڈائریکٹلی کوئی شاعری نکال سکتے ہیں اور یہاں سے وہ ایڈ کر دیتے ہیں. اس میں بھی ٹیکس وغیرہ ہیں، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف ٹیکس جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹس میں تھی، آپ سرچ کر کے بھی اور ٹیکس کے ذریعے بھی کوئی بھی آپ شاعری لے سکتے ہیں. اور اس طرح کسی بھی لفظ پر اگر آپ نے آواز نہیں آ رہی جی آ رہی ہے. جن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ان کے پاس سے انٹرنیٹ کا شاید مسئلہ ہو، یہاں سے آواز کلیئر جا رہی ہے. تو آپ مختلف اعراب جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ مختلف اعراب ہیں، مختلف آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ استعمال کر سکتی ہیں. اس طرح اگر آپ انگلش میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو انگلش سائٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ انگلش کا ٹیکسٹ یہاں سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو سیکشن تھا. ایک چیز میں بھول گیا، یہاں پر مائک کا آپشن ہوتا ہے موبائل میں، آپ بول کر بھی آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں یا آواز کے ذریعے آپ لکھائی کر سکتے ہیں. یہاں پر اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ کے موبائلز میں وہ آواز یا مائک کا آپشن ہوگا. اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر ہے، پانچویں نمبر پر ہمارے پاس ہے اسٹیکرز. اسٹیکرز کو عموماً ہم واٹس ایپس یا چیٹس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، تو وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے اور آپ کوئی بھی اسٹیکر بنا کے یا یہاں سے نکال کے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اور اس طرح جو ٹیگز میں نے پہلے بتایا تھا، اس طرح آپ کے پاس ٹیگز بھی ہیں اور سرچ کر کے بھی نکال سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی جو اسٹیکر ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں یہاں سے. تو یہ آپشنز اسٹیکرز کا تھا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیک گراؤنڈس کا جو ہم نے سیکشن ایڈ کیا ہے. یہ اس میں آپ کے پاس بنے بنائے جو مختلف بیک گراؤنڈز دستیاب ہوتے ہیں، آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف کیٹیگریز آپ کے پاس آ جاتی ہیں. آپ اس میں اگر آپ کو آن لائن امیجز میں بیک گراؤنڈ نہیں مل رہا تو آپ یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں. جس طرح پاکستان کے سیکشن میں آپ کو مختلف جو بیک گراؤنڈز ہیں آپ کے پاس ملیں گے، آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بائی ٹیکسٹ بھی، مجھے آواز نہیں آ رہی، یوز کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی اس کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو کائنڈلی وہ خود سے یا ایک مرتبہ سائن آؤٹ ہو کے دوبارہ واپس آ جائیں، لیو کر جائیں کلاس کو، دوبارہ آ جائیں تو شاید اس کی آواز ٹھیک ہو. تو اس طرح آپ کے پاس مختلف ڈیزائنز بیک گراؤنڈز اس سیکشن میں آپ کو ملیں گے. ہمارے پاس جو یہ والا سیکشن ہے PNG، ہیلو ہمارے پاس جی آواز آ رہی ہے مجھے، ٹھیک ہے کلیئر ہے. اچھا PNG کا جو ہمارے پاس سیکشن ہے، جی ٹھیک ہے. جو PNG کا سیکشن ہے، میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ ایک رجسٹرز ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ایک رجسٹر امیج ہوتی ہیں، ایک ویکٹر امیج ہوتی ہیں. جو رجسٹر امیج ہیں ہمارے پاس وہ یہاں سے PNG سیکشن کے ساتھ یہ جتنی بھی سیکشنز ہیں یہ ہمارے پاس رجسٹر امیجز کے سیکشنز ہیں. اور یہ جو سیکشنز ہیں یہ دو شیپس اور اسپیشل ٹیکسٹ، یہ دونوں سیکشنز ہمارے پاس ویکٹر امیجز کے جو ویکٹرز امیجز میں ہیں. اور یہاں سے لے کر یہاں تک کہ جتنی بھی ہیں یہ سارے ہمارے پاس رجسٹر امیجز ہیں. تو رجسٹر امیج میں PNG کا جو سیکشن ہے وہاں پر آپ کو ایسے چیزیں ملیں گی جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. جس طرح آپ کسی بھی سیکشن میں جاتے ہیں، کسی بھی کیٹیگری میں جاتے ہیں، آپ کو یہاں سے مختلف قسم کی چیزیں ملیں گی. جیسے میں اسلامک میں جاتا ہوں تو اسلامک میں مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف چیزیں ہیں. آپ کسی بھی ڈیزائن کسی بھی ایلیمنٹس کو ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید
کی جو ہے یہاں پر ہمارے پاس امیج ہے، اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں ہے. یہ کسی بھی چیز کے اوپر رکھ لیں تو اس کا بیک گراؤنڈ، یا آپ ایسا کریں کوئی بھی ہم بیک گراؤنڈ لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بغیر بیک گراؤنڈ کے آپ کو شو ہوگا. یہ دیکھیں بغیر بیک گراؤنڈ کی جو پی این جی امیجز ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آپ کو ملیں گی. بغیر بیک گراؤنڈ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس پی این جی سیکشن میں آپ کو ملیں گی. آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو دو رہ گئے ہیں، یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس دو جو کیٹیگریز ہیں وہ ویکٹرز کی ہیں. جی اردو میں آپ کے کویشچنز میں لاسٹ میں لے لیتا ہوں، سب کا میں آنسر دے دیتا ہوں. اچھا، جو ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں وہ ہے ایک ہے شیپس کا، ایک ہے اسپیشل ٹیکسٹ. شیپ کا جو کیٹیگری ہے شیپس جس میں ہے وہ اس میں آپ کو مختلف شیپس آپ کو ملیں گی، جس طرح کے نام سے ظاہر ہے مختلف شیپس آپ کو اس کیٹیگری میں ملیں گے. آئیکونز ملیں گے آپ کو. آپ یہاں سے کوئی بھی چیز سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن سرچ آپ نے انگلش میں کرنا ہے. یہاں پر جو جتنی بھی باقی سیکشنز ہیں آپ نے انگلش میں سرچ کرنا ہے، لیکن جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹ کا سرچ سیکشن ہے اس میں آپ اردو میں سرچ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے پاس کیلی گرافی کا سرچ سیکشن ہے اس میں بھی آپ اردو میں ٹیکسٹ کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ مختلف ٹیکسٹ کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں کوئی بھی امیج. جس طرح یہ بیسک ایک ایلیمنٹ ہے تو میں اس کو اٹھاتا ہوں. یہ ایک ویکٹر ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ جتنا بھی بڑا کر لیں یہ خراب نہیں ہوگا آپ کے پاس. اور جو یہ امیج ہے یہ ہمارے پاس ریسٹر امیج ہے، اس کو اگر ہم بڑا کریں گے یہ خراب ہوگا. اس کے پکسل جو ہیں وہ پڑ جائیں گے. یہ دیکھیں یہ کلیئر نظر آ رہا ہے اور یہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ یہ پی این جی میں ہے، ریسٹر امیج ہے اس وجہ سے، اور یہ ایک ویکٹر امیج ہے، یہ خراب نہیں ہوتا. تو کوشش کریں ویکٹر امیجز یوز کریں تو آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پھٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا. جو اسپیشل ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ کیٹیگری، یہ بھی ویکٹر کیٹیگری ہے. یہاں پر آپ کو مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی. نام، اگر آپ کے پاس آپ کا نام یہاں پر نام کی کیٹیگری ہے، یعنی آپ کا نام اس میں شاید موجود ہوں تو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ اس میں مختلف قسم کے سٹائلز کے نام اور مختلف ڈیزائنز موجود ہیں اس کے ساتھ. اگر آپ کوئی پوسٹر میلاد کے حوالے سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ میلاد کے سیکشن میں جا کے کوئی بھی آپ کیلی گرافی اٹھا سکتے ہیں یہاں سے. تو اس میں آپ کو مختلف کیلی گرافیز جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کو ملیں گے. بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کرنا ہے تو مختلف بزنس کے حوالے سے ہے. اعراب اگر آپ نے لگانا ہے تو یہاں سے آپ اعراب نکال کے بھی لگا سکتے ہیں. بیت، عید، اس طرح مختلف آپ کو کے پاس کیٹیگری آپ سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائیں گی. یہاں پر آپ نے جو بھی چیز سرچ کرنی ہے وہ اردو میں سرچ کرنی ہے اس کیٹیگری میں. اس کیٹیگری میں آپ انگلش میں اگر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ اردو میں کچھ بھی سرچ کر لیں تو آپ کو جو ہے آپ کا مطلوبہ ڈیزائن مل جائے گا. جس طرح میں نے سرچ کرنا ہے شرکت، تو جہاں پر بھی شرکت کا لفظ آئے گا تو وہ سارا کچھ یہاں پر آپ کو مل جائے گا. اس طرح آپ کوئی اپنا نام بھی سرچ کر سکتے ہیں. آپ اپنا نام کے صرف ایک لفظ سرچ کر کے آپ نکال سکتے ہیں اس کے یہاں سے. تو یہ بھی ایک ویکٹر کیٹیگری ہے ہمارے پاس. یہاں سے آپ یہ بھی ہمارے پاس ایک ویکٹر کیٹیگری ہے. یہاں اس کی جو امیجز ہیں یہ بھی خراب نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی بڑا کر لیں اس کو یہ خراب نہیں ہوں گی. یہاں سے میں بیک گراؤنڈ وائٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. یہ دیکھیں اس کو اگر آپ بڑا بھی کر لیں تو اس کی جو پیکسلز ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی.
اس کے مقابلے میں یہ جو امیج ہے یہ ویکٹر ہیں، یہ ہمارے پاس جو دو امیجز ہیں یہ ویکٹرز ہیں. اس کو میں ڈیلیٹ آل کر لیتا ہوں. تو آج ہم نے اس مینیو کو کمپلیٹ سے پڑھا اور یہ جانا کہ اس میں کیا کیا کچھ شامل ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ جو نیچے کا بیک گراؤنڈ مینیو ہے وہ کچھ ایکسپلین کر لیتا ہوں. بیک گراؤنڈ مینیو تب آپ کے پاس آتا ہے، بیک گراؤنڈس کے جو ٹول بار ہے وہ تب آتا ہے جب کچھ چیزیں آپ نے سلیکٹ نہیں کی ہوں، تو آپ کے پاس کچھ آپشنز جس کے آتے ہیں. جس طرح میں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کر لیتا ہوں. تو ایک ٹیکسٹ ہے، تو اگر یہ سلیکٹ ہے تو آپ کے پاس بیک گراؤنڈ کا جو ٹول ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس شو نہیں ہوں گی، بلکہ ٹیکسٹ کی جو ٹولز ہیں وہ آپ کے پاس شو ہوں گی. ٹیکسٹ کیونکہ ہم نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا ہے. اگر ہم اس کو ڈس سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم اگر ہم اس کو ڈس سلیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ کا ٹولز کی جو کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ جاتی ہیں. بیک گراؤنڈ میں کیا کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ. اگر آپ کو ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پی این جی جو ہمارے فائلز ہوتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو آپ کو اگر پی این جی چیز بنانی ہے تو آپ نے بیک گراؤنڈ ہٹانا ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ ہٹاتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے. اگر آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ بی جی کلر پہ کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں. کلرز میں مختلف ہمارے پاس آپشنز ہیں، مختلف طریقے سے ہم چینج کر سکتے ہیں. کلر ویل ہے، سواچز ہیں، اور ٹرانسپیرنسی بھی دے سکتے ہیں. تھوڑا سا مدھم سا آپ نے اگر کلر رکھنا ہے تو یہاں سے ٹرانسپیرنسی بھی دے سکتے ہیں. ریسنٹ کلرز میں وہ کلرز ہوتے ہیں جو آپ یوز کر لیتے ہیں، وہ یہاں پر آپ شو ہوتی ہیں آپ کے پاس. اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں زوم کو. اگر آپ کا ڈیزائن کمپلیکس ہے تو آپ زوم کے ذریعے کسی ڈیزائن کو فوکس کرتے ہیں، یعنی اس کو نزدیک لاتے ہیں. جس طرح مجھے یہ چیز زوم کرنی ہے تو زوم کرتے ہیں ہم اس کو. زوم کا فنکشن جو ہے یہاں پر کام نہیں کیا کیونکہ میں کمپیوٹر پہ ہوں تو میرے پاس ڈبل ٹچ کا آپشن نہیں آ رہا. آپ کے پاس موبائل میں ڈبل ٹچ کا آپشن آئے گا تو آپ کسی بھی چیز کو زوم کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ ریسیٹ زوم کے ذریعے آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ڈیلیٹ آل کا جو آپشن ہے، سب کچھ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ سے ڈیلیٹ کرنا ہے تو سب کچھ یہ ڈیلیٹ آل کے ذریعے آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل کلیئر فریش ہو جائے گا. تو آج کا جو ہمارے پاس جو ٹاپکس ہے وہ یہی تھے. اگر کسی کو کوئی کویسچن ہو جو ہم نے آج پڑھا ہے تو میں اب سب کو ان میوٹ کرتا ہوں، تو باری باری ایک ایک بتائیے گا. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام محمد علی صاحب. خیریت سے ہیں آپ ناظر بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ جی. ماشاء اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے یہ ہوتا ہے ایک منتھلی جو ہوتا ہے وہ اماؤنٹ دینا ہوتا ہے، جی جی. تو اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہوگی. سبسکرپشن کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ منتھلی جو ہمیں دینا ہوتا ہے وہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، اس کے بارے میں کرائیں گے. جی ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں سبسکرپشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پریمیم ممبرشپ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو نمبر ایک آپ کے پاس ایڈ جو ہیں وہ یہاں پر شو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو جو پریمیم ڈیزائنز ہوتے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ دیکھ لیں آن لائن ٹیمپلیٹس میں تو آپ کے پاس پریمیم ایک کیٹیگری ہے، تو اس میں پریمیم ڈیزائنز ہوتے ہیں. کچھ ڈیزائنز آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ عام یوزر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف جو پریمیم یوزرز ہوتی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے. اور ایک سہولت آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ مائی ٹیمپلیٹ میں جا کے کوئی بھی ڈیزائن اپنے ساتھ آن لائن محفوظ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ای میل ہے نا، ای میل یہاں پر سائن ان ہوگی تو آپ یہاں پر اپنی ڈیزائن کو محفوظ کر سکتے ہیں.
تو اس طرح کے کچھ اور فنکشنز ہیں چھوٹے. ایک اور جو ابھی میں نے بتایا تھا ریز بیک گراؤنڈ کا، وہ فنکشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس طرح کچھ اور فنکشن ہیں چھوٹے موٹے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. فونٹس میں بھی کچھ پریمیم فونٹس ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پر اگر آپ نے پریمیم سبسکرپشن کی ہے. جی جی جی. اور ایک سوال یہ تھا حضور جی کہ یہ 3D کا آپشن کیا اس کے اندر ہے؟ چونکہ ابھی تک میں نے سنی، آئے گا آگے یا ہے؟ ہے آلریڈی ہے. میں انشاءاللہ ایکسپلین کر کے آپ کو بتا دوں گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا آگے آئے گا. ٹھیک ٹھیک. وہ ٹھیک. ٹھیک. بہت شکریہ. السلام اوکے. علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد بھائی. اچھا جی، یہ جو ہے اس میں نہ صرف کہ ہمارا کمپیوٹر کے ساتھ میں آج اسے کرتا رہا ہوں، جو آپ نے وہ کیا تھی جسے انسٹال کرنا تھا، بلو اسٹارٹ تھا کیا تھا، جی جی. اس میں ایرر آ رہا تھا. تو وہ ونڈو 7 کا پرابلم ہے یا ونڈو 10 کا پرابلم تو نہیں ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اگر آپ کے پاس آپ کی کمپیوٹر جو ہے پے ٹی ایم 5 سے آگے ہے، کور آئی 5 سے کور آئی 5 ہے، تو میرے خیال میں بلو اسٹیک آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ کور آئی 5 ہے. اور کور آئی 5 تو اس سے تو آگے ہے، لیکن وہ اس میں نا جی وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتا ہے، انسٹال بھی ہو جاتا ہے. انسٹال ہونے کے بعد وہ کہتا ہے اس میں ایرر آ رہا ہے کوئی. اس کے علاوہ میں نے وہ آ رہا ہے. ویڈیو میں بتایا تھا لاسٹ میں، اگر آپ کے پاس اس میں ایرر آ رہا ہے تو آپ کو میں نے دو تین اور سافٹ ویئرز کے نام بتائے تھے اس ویڈیو کے لاسٹ میں. ناصر بھائی وہ میں نے غور تو کیا ہے، لیکن وہ شاید وہ اچھی طرح نا جی وہ مجھے سمجھ نہیں لگ سکی کہ وہ کیا تھے. اگر آپ ان کا وہ دے دیتے نا لنک نیچے ٹھیک ہے. ویڈیو میں، ٹھیک ہے، میں میرا اس خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کہ کون سے مطلب یوز ٹھیک کر ہے. سکتے ہیں. ٹھیک شکریہ ہے. جی، اللہ آپ کو جزاک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو اپڈیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے. کسی اور کا کوئی السلام سوال؟ علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام امجد شاہین صاحب. یہ مین سکرین ذرا سامنے لائے نا، ہوم والی، اس کے بارے میں سوال کرنا جی 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 جی. مین اسکرین ہوم والی، جی آگے. ڈیزائن کوئی کھولیں گے جو وہ آپشن آئیں گے نا جو آج لیکچر ہوا ہے جس میں ڈاؤن لوڈ کر لوں؟ نہیں، ایڈ نیو میں جو مطلب چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا. ایڈ نیو میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ اس کے متعلق پوچھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یہ اچھا، اس میں کوئی ڈیزائن جب بنانے بیٹھتے ہیں ہم جی تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے پکچرز بھی ہیں اور شیپس بھی ہیں، اسپیشل ٹیکسٹ بھی ہے، پی این جی امیج بھی ہیں. جی تو جی. اس حوالے سے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی چیز کہاں سے لی جائے، کس طرح ڈیزائن سیٹ کیا جائے. تو یہ اس میں کیا کوئی رہنما؟ انشاءاللہ اگر آپ اس کورس میں حصہ لیں گے اور ایک کورس مکمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈیزائنز کا پتہ چل جائے گا کہ ڈیزائن کس طرح بنتے ہیں اور کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے. تو اس کورس کے بعد آپ کو کمپلیٹ اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس طرح ڈیزائن بنانا ہے، اور آپ کے پاس کنسیپٹ آ جائے گا کہ کس طرح آپ نے ڈیزائن بنانا ہے اور کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رمضان رضا بھائی. ناصر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اپنی سنائیں. سر وہ جو ہم جو آپشن کو کلک کرتے ہیں جو پی این جی بننے والی، ٹھیک ہے، جی تو اس کے اوپر ایک آپشن آتا ہے، ایک ہوتا ہے گروپ ماسک اور کلپ. جی جی. کلپ ہوتا ہے اس کو ہم، اس کا کیا فنکشن ہے؟ رضا بھائی انشاءاللہ یہ اگلے ویڈیوز میں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس میں ابھی فی الحال میں اس سٹیج پہ نہیں پہنچا. بہت سارے یوزرز کو نہیں پتا کہ یہ کس لیے آپشن یوز ہوتے ہیں. ابھی اگر آپ تھوڑے دن کے لیے آپ ویٹ کر لیں تو میں اس کو ایکسپلین کر کے آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا. جزاک اللہ، شکریہ. اوکے جی. اور کس نے بات کرنی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاداب احمد بول رہا ہوں. شاداب احمد صاحب بولیے. جی جی حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس کے بعد اسے کنورٹ ٹو شیپ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اس میں کچھ فونٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ
فون مطلب خراب ہو جاتے ہیں یا اسکرین سے غائب ہو جاتے ہیں؟ شاداب بھائی کچھ مسائل ایپ میں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کچھ مسئلے ہیں، تو انشاءاللہ اپڈیٹس کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ ختم کی جائیں گی۔ ہم جب کوئی ٹیکسٹ آپ کنورٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر عمل در عمل آپ کا جو فونٹس ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں اس چیز میں۔ اگر آپ فونٹس چینج کر کے کنورٹ کرتے ہیں تو شاید اس طرح کا مسئلہ آپ کے پاس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ۔ اوکے۔ جی جی کسی کا اور کا تو کوئی کویشچن نہیں ہے، میں انشاءاللہ وینڈ اپ کر لیتا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو ابھی بتا دیں۔ اچھا مجھے ناصر بھائی یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا جو ہے اردو ڈیزائن کا یہ آفس جو ہیڈ آفس ہے جو ایسے ہوتا ہے، یہ لاہور میں ہی ہے کہیں؟ نہیں مطلب نہیں کہیں نہیں 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 نہیں، یہ لاہور میں نہیں، یہ صرف آن لائن ہی ہے سارا؟ یہ آن لائن ہے۔ اچھا اچھا جی جی کویشچن کرنا ہے محمد علی صاحب، کویشچن کرنا ہے؟ جی جی بولیں اپنی۔ مسٹر علی عباس صاحب آپ بولیں، بات کریں، آواز آپ کی نہیں آ رہی، اپنی مائک کھول لیں۔ ہیلو، جی جی ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عمر خان صاحب۔ سر کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو سر؟ الحمدللہ۔ سر میں سر جب یہ ایپ یوز کرتا ہوں سر تو مجھے سر اور کچھ مسئلہ نہیں ہے سر، زیادہ تر مسئلہ سر مجھے سر دو کلر جب آپس میں ملانے ہیں سر تو اس میں مجھے بہت زیادہ پرابلم آتی ہے سر، وہ میں ادھورا چھوڑتا ہوں سر۔ اس کا کوئی سر کلاس کب تک ہو جائے گی سر؟ کلاسز تو ایک دم میں ڈائریکٹ ڈیزائننگ پر تو سٹارٹ کر جاؤں تو بہت سارے یوزرز کو نہیں پتہ ٹولز کا، تو وہ رہ جائیں گے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کے اس کے بعد ڈیزائننگ پہ آؤں تو آپ لوگ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ اس طرح اگر میں ایک ساتھ آپ کو ڈیزائننگ پہ آؤں، ڈیزائن سٹارٹ کر دوں، تو بہت سارے جو ہمارے یوزرز ہیں اس کو نہیں پتہ کہ ان ٹولز کا کیا کیا کام ہوتا ہے، تو اس سے پہلے میں ڈیزائن سٹارٹ کروں پہلے ٹولز کو میں ایکسپلین کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ ڈیزائنس پہ آ جاتا ہوں، تو آپ کچھ دن کے لیے ویٹ کر لیں۔ اوکے سر۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔